ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں بھی ہم گفتگو کریں گے جو ریٹائرڈ جنرل فیض کے حوالے سے آج سزا کا اعلان کیا ہے ISPR نے، اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جہانگیر جدون صاحب، ماہر قانون ہیں. ویلکم ٹو دا شو جہانگیر صاحب. جہانگیر جدون صاحب، سب سے پہلے تو سر اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو اب ISPR کی پریس ریلیز تھی، اس میں بھی ہمیں بتایا گیا کہ ان کے پاس ایک رائٹ آف اپیل ہے متعلقہ فورم پر. یہ کون سا متعلقہ فورم ہے جہاں ان کے پاس رائٹ آف اپیل ہوگی؟ ذرا سمجھائیے گا کہ جو کورٹ مارشل ہوتا ہے اس میں آبویسلی جب بھی فوجی یا ملٹری آفیشلز کا ٹرائل کورٹ مارشل میں ہوتا ہے تو رائٹ آف اپیل کیا سویلین کورٹس میں بھی جاتا ہے یا ان کا انٹرنل ہی رائٹ آف اپیل ہوتا ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں، ان کا جو ٹرائل ہوا ہے وہ ظاہر ملٹری لا کے تحت ہوا ہے، تو ملٹری لا کے اندر جو رائٹ آف اپیل ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف کے پاس ہوتا ہے. جس طرح ابھی وہ چیف آف آرمی سٹاف بھی ہیں اور چیف ڈیفنس فورسز بھی ہو گئے ہیں عاصم منیر صاحب، تو ان کا ود ان 40 days وہ اپیل فائل کر سکتے ہیں چیف آف آرمی سٹاف کا. اب پھر اس کی ڈسکریشن ہے کہ وہ اپیل کس طرح ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو نارملی دیکھیں، یہ تو کیونکہ ٹرائل بھی ایگزیکٹو ہی کرتے ہیں، وہی لوگ ہوتے ہیں جو ٹرائل کرتے ہیں، وہی لوگ ہوتے ہیں. پھر جتنی بھی ہائرارکی ہے، چاہے وہ کورٹ مارشل کی ہوتی ہے یا کورٹس کی ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہے آرمی کے پاس ہے. تو الٹیمیٹلی جو اسی بیس پہ تو سپریم کورٹ میں کیس تھا کہ جو ملٹری کے ٹرائل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی چانس تو ان کو بڑا فیئر دیتے ہیں، وکیل بھی دیتے ہیں، لیکن اس ٹرائل کو ایک سویلین ٹرائل کے ساتھ آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. اب اس کا رائٹ آف اپیل جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف کے پاس ہے. اب چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ ایگزیکٹو پاور ایکسرسائز کرتے ہیں، تو وہ رائٹ آف اپیل پہ ان کی سزا معاف بھی کر سکتے ہیں. ماضی میں آپ نے دیکھا کہ ریٹائرڈ جنرل میں جاوید اقبال تھے، ان کو اس طرح کی سزا ہوئی تو ان کو سننے میں آیا کہ چیف آف آرمی سٹاف نے ان کی سزا ختم کر دی. تو یہ اس کے بعد اگر اپیل جاتی ہے تو پھر یہ ڈسکریشن ان کے پاس ہوگی کہ وہ ان کا جو فیض حمید ہے وہ ان کی سزا کو برقرار رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. اس کے بعد وہ ریٹ جورسڈکشن میں جا سکتے ہیں. کو 2-3 چیزیں ہوتی ہیں کہ جی یہ معاف کریے گا سر، آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، یہ ریٹ جورسڈکشن کیا ہوتی ہے؟ یہ ہائی کورٹ کی جو کانسٹیٹیوشنل پاور ہوتی ہیں وہ ان میں، جس طرح آپ نے دیکھا نا پشاور میں جب وہ تھے ایک چیف جسٹس جو فوت ہو گئے ہیں، تو ان کے پاس گئے تھے، انہوں نے کافی وقار سیٹھ صاحب، جی وقار سیٹھ صاحب، تو ان کے کانویکٹ جو تھے اینٹی ٹیررزم لا کے تحت ملٹری کورٹ ان کو ایکوٹل کر دیا. پھر اسی ججمنٹ کو گورنمنٹ آف پاکستان نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کلبھوشن یادیو کے کیس میں پیش کیا جی کہ ہمارے جو ملٹری کے ٹرائل ہوتے ہیں اس میں بھی آپ ایک چانس پرووائڈ کرتے ہیں پھر کہ آگے اس کو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ دیکھ سکتی ہے. اب اس میں آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ جب سپریم کورٹ کے اندر سویلین کا ٹرائل جو ہے وہ چیلنج ہوا کہ ملٹری میں نہیں ہو سکتا، تو فائنلی پھر اپیل میں بھی اپ ہیلڈ کر دیا گیا جی کہ ہو سکتا ہے. تو اس میں سپریم کورٹ نے ایک ڈائریکشن دی تھی فیڈرل گورنمنٹ کو جو ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوئی کہ آپ جی لا کے اندر امینڈمنٹ کریں اور رائٹ آف اپیل جو ہے وہ دیں ان کو. دیکھیں نا، رائٹ آف اپیل ایک ہی ہوتا ہے، اس کے بعد اگر آپ کا کوئی چانس بنتا ہے تو وہ آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں آ سکتے ہیں کہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹ ہوئے، آپ کو فیئر ٹرائل نہیں ملا، یا پراما فشائی جو ہے وہ ٹرائیبیونل جو ہے وہ جورسڈکشن لیک کر رہا تھا، یا کوئی اور پراما فشائی ایویڈنس جو ہے وہ نہیں کنسیڈر کی گئی. لیکن وہ بڑے 2-3 اسٹرانگ گراؤنڈ چاہیے ہوتے ہیں جن میں جو ہے آپ کی جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے وہ اس میں انٹرفیئر. اس طرح مسائل موجود ہیں. پشاور کے اندر بھی پہلے بھی کافی کیس جو ہیں وہ ہائی کورٹ میں بھی آئے، پھر سپریم کورٹ میں بھی گئے. تو یہ ایک چینل ڈیفینیٹلی اڈاپٹ کریں گے. میں معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بٹ جسٹ ٹو میک شیور دیٹ آئی انڈرسٹینڈ اٹ کریکٹلی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی رائٹ آف اپیل تو صرف چیف آف آرمی سٹاف کے پاس ہے، مگر اس کے بعد ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان کے کیس میں بھی ایسا ہو کہ جب چیف آف آرمی سٹاف فیصلہ کر لیں اور اگر سزا برقرار رہتی ہے تو پھر یہ جو متعلقہ ہائی کورٹ ہے وہاں جا کے یہ اپیل کریں، اور یہ بھی چانس ہے کہ وہ ہائی کورٹ جو ہے ان کی اپیل جو ہے اس کو ایکسیپٹ بھی کر لے. جی بس آپ کی بات باقی ٹھیک ہے، لیکن ہائی کورٹ میں اپیل نہیں ہوتی، وہاں پہ ریٹ جورسڈکشن میں آئینی عدالت ہوتی ہے. جو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ یہ دیکھتی ہے کہ آپ کو فیئر ٹرائل آرٹیکل 10A اپلائی کیا گیا ہے، یا آپ کے دوسرے فنڈامنٹل رائٹ ہیں، یا جو جس ٹرائیبیونل نے آپ کو سزا دی ہے اس نے کوئی اپنی جورسڈکشن جو ہے وہ مس یوز تو نہیں کی، پراپر آپ کو فیئر ٹرائل ملا ہے، یا پراما فیشا جو آپ کے پاس ایویڈنس تھی اس کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے وہ کنسیڈر کیا گیا ہے. تو وہ مطلب ہے کیس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے، وہ ایز اپیلیٹ کورٹ نہیں ہوتی. اپیلیٹ کورٹ جو ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوتی ہے، وہ فنڈامنٹل رائٹس کو
اور آئینی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ دیکھتی ہے، تو اس میں ان کا کیس جو ہے وہ پھر ریٹ جو بالکل سیکشن ٹھیک. میں وہ ہائی کورٹ میں جا سکتا ہے. اور سر صرف ہائی کورٹ میں جا سکتا ہے یا یہ آگے پھر سپریم کورٹ میں بھی ایسے پٹیشنرز جاتے ہیں, whether you call them petitioners or نہیں not? نہیں ڈیفینیٹلی پھر سپریم کورٹ میں بھی جائے گا. اگر سپریم کورٹ کے جو ڈائریکشن ہے, اگر پارلیمنٹ اس وقت تک کوئی رائٹ آف اپیل نہیں دیتی ہے ان کو ایک سویلین کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں یا کسی ایسی کورٹ میں, تو پھر ڈیفینیٹلی وہ جو ریٹ پہ جو بھی فیصلہ آئے گا پھر آگے ان کو سی پی ایل اے جو کہتے ہیں سول پٹیشن فار لیو ٹو اپیل, وہ پھر سپریم کورٹ جو ہے وہ کنسیڈر کرتی ہے کہ آیا ہائی کورٹ نے یہ جو فنڈامنٹل رائٹ تھے ان کے وہ پراپرلی کنسیڈر کیے یا نہیں کیے. تو کیس ڈیفینیٹلی ان کا جو ہے نا فائنلی سپریم کورٹ ہی ڈیسائیڈ کرے گی. پرائما فیشا یہی لگ رہا ہے. جی جہانگیر صاحب معاف کریے گا, ہمارے ساتھ احسن بھون صاحب بھی موجود ہیں, بہت سینئر لائر ہیں. ویلکم ٹو دا شو بھون صاحب. سر ہم یہ جہانگیر جدون صاحب سے بھی ابھی بات یہی کر رہے تھے کہ اب جنرل فیض حمید کے پاس کیا آپشنز ہیں, تو آپ بھی سر جہانگیر جدون صاحب سے اتفاق کریں گے کہ ان کے پاس obviously جو رائٹ آف اپیل ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس جاتا ہے, مگر اس کے بعد یہ ہائی کورٹ کو بھی اپروچ کر سکتے ہیں once the chief of army staff gives his verdict. دیکھیں یہ جو آرمی ایکٹ ہے نا اس کے اندر اپنی ایک سکیم ہے لا کی, اور اس کے مطابق چیزیں ریگولیٹ ہوتی ہیں, اور اس پہ ایک بلکہ میجارٹی ججمنٹ ہے. اس وقت صدیقی صاحب مرحوم جو تھے اپنا جو سپریم کورٹ کے جج, اور باقی 2 جج صاحبان کی میجارٹی ججمنٹ تھی, اور ان کے ایک منارٹی ججمنٹ تھی کہ جس کے ذریعے انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہائی کورٹ اور ان کو اختیار نہیں ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں کوئی بندہ جا تو سکتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ الٹیمیٹلی جو رائٹ آف اپیل ہے وہ آرمی ایکٹ کے اندر ہی ہے, اور ان کو جانا چاہیے. دوسرا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ موجودہ حالات میں یہ ایک بڑی تاریخی سا فیصلہ ہے کہ جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم ہے آرمی کا, اس میں ایک ایسا 3 اسٹار جنرل جو کہ بڑی کی پوسٹ پہ رہ چکا ہے اس کا کورٹ مارشل کیا ہے, اور اس مس یوز آف اتھارٹی پہ اور باقی چیزیں جو ہیں وہ دیٹ از بیٹر نون ٹو دی, مطلب یہ کہ ان کا آپ کو پتا ہے ان کی مرضی کے وکیل انہیں دیے گئے, ڈیفینس انہوں نے پلیڈ کیا وغیرہ وغیرہ. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک میسج جو ہے نا وہ بیوروکریسی کے لیے, جوڈیشری کے لیے, انتظامیہ کے لیے, اور باقی جو سیاستدان کچھ چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک میسج ہے کہ آپ دیکھیں. ابھی پیچھے آیا تھا جی وہ جو کی تھی خواجہ آصف صاحب نے اور کچھ دوستوں نے کہ یہاں سے فائنانس ڈرین ہو کے پرتگال جا رہا ہے, اٹلی جا رہا ہے, فلان جا رہا ہے, تو وہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. اور یہ جو انٹرنل میکنزم ہے اکاؤنٹیبلٹی کا ہر ادارے کا یہ ہونا چاہیے. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.